اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، محکمہ پولیس کے مسائل تو جوں کہ توں ہیں، وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پولیس افسران اور ملازمین کے لیے روزانہ نت نئی ٹرمز کنڈیشن سامنے آنے لگی ہیں۔ بہرحال ان تمام باتوں کے باوجود عظیم ہیں وہ پولیس افسران و ملازمین جو حالات کی تلخیوں کے باوجود بھی تلخ نہیں ہوتے اور اپنی ذمہ داریاں نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، ان تمام افسران میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع سینٹرل پولیس نے بہت محنت اور بڑی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی کامیابی گزشتہ 2 روز قبل گلبرگ کے علاقے سے جو بچی آمنہ 3 سالہ لاپتہ ہوئی تھی اور اس کی بعد ازاں لاش ملی تھی اور اسپتال کے ذرائع نے ریپ کی تصدیق بھی کی تھی، اس کے ملزم نصیر کو فوری طور پر چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی ضلع سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور میڈیا کو تمام تفصیلات بتائیں۔ ملزم نصیر کا کہنا ہے کہ میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور بچی گھر سے کھیلتی ہوئی باہر نکلی اور میرے رکشے میں آ کر بیٹھ گئی، جسے میں بعد ازاں اپنے مکان پر لے گیا اور میں نے ریپ کی کوشش کی۔ بچی نے شور مچایا تو میں نے دوپٹے سے گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو اپنی تفصیلات بتا چکا ہے۔ بچی آمنہ کے والد ایک وکیل ہیں جو عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے اور بچی آمنہ جو ہے وہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بتایا جاتا ہے وقفے کے وقت سارے بہن بھائی جب مدرسے کے لیے گھر سے چلے گئے تھے تو بچی کھیلنے کے لیے گھر سے باہر آ گئی تھی، تو ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ سینٹرل پولیس نے جو ایس ایچ او تیموریاں ہیں شاہد تاج، انہوں نے ایک ڈکیت بڑا خطرناک گینگ گرفتار کیا جو گھروں میں گھس کر گھروں میں داخل ہو کر ڈکیتی مارا کرتا تھا اور خواتین سے بدتمیزی کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان علی بلوچ کی براہ راست نگرانی میں ایس ایچ او منگو پیر غلام حسین کورائی نے بھی 5 ایسے ڈاکوؤں کو ہلاک کیا جو گھروں میں داخل ہو کر لوٹ مار کیا کرتے تھے اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان 5 ملزمان کو ہلاک کیے جانے سے منگو پیر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ڈکیتی رہزنی کی خاص طور پر جو ہاؤس روبریز کہلائی جاتی ہیں ان میں کمی واقع ہوئی ہے، ہوگی ضرور ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خطرناک گروہ تھا۔ ان کے بقیہ ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ایس ایچ او منگو پیر غلام حسین کورائی اپنی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میں آپ کو غلام حسین کورائی کے بارے میں بتاتے چلوں کہ وہ دلیر اور بہادر پولیس افسر ہیں اور جب کے پی او پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت غلام حسین کورائی بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیے تھے اور خود زخمی بھی ہو گئے تھے۔ زخمی ہونے کی بات تو یہ ہے کہ وہ کئی بار زخمی ہو چکے ہیں اور اگر میں انہیں سندھ پولیس کا غازی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر آپ کو سینٹرل پولیس کی طرف لے کے آتا ہوں۔ سینٹرل پولیس کے جو تھانے دار ہیں وہ بڑی جاں فشانی اور محنت سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ایس ایچ او رضویہ عابد شاہ ہیں، انہوں نے ایک ڈکیت گینگ پکڑا جو چچا بھتیجے پر مشتمل تھا۔ ایس ایچ او خواجہ اجمیر نگری ثاقب خان نے 5 دنوں میں 3 مقابلوں کے دوران 6 ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کیا اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں جو بچی آمنہ ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وکلاء نے، شہریوں نے اور سندھ حکومت کی جانب سے ڈی آئی جی عرفان علی بلوچ، ایس ایس پی ضلع سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی، ڈی ایس پی سید محمد رضا اور ایس ایچ او گلبرگ فیصل رفیق کو تعریفی خطوط بھی اور شاباشی کے لیے ٹیلی فون کا
एक तांता कह लो, एक मतलब लाइन कह लो, बड़ी लोगों को खुशी हुई है। और यकीनन ये एक गुड न्यूज़ है कि जो मासूम बच्ची थी उसके कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ ज़िला सेंट्रल में मैं आपको ये बताता चलूँ कि न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के SHO सरफराज राजपूत उर्फ सरफराज कमांडो ने गुटखा मावा के 6 से ज़ायद कारखानों पर छापे मारकर लाखों रुपए मालियत का गुटखा मावा और थालिया दीगर तंबाकू सामान बरामद कर लिया है। वैसे तो SHO नाज़माबाद रियाज नियाजी, SHO बिलाल कॉलोनी वकार कैसर और दीगर थानेदार भी अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि SHO अजीज़ाबाद आमिर आजम सिद्दीकी ने भी 3 या 4 छापे मारकर 2 डकैत और 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। ये तो सेंट्रल पुलिस की कामयाबी और कामरानी थी जो मैंने आपको बताई, और इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया था। अब मैं आपको बताता चलूँ SHO शाह लतीफ़ टाउन मुमताज़ मरवत ने चार्ज संभालते ही अपने इलाके में सबसे पहले जो फोकस किया वो स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए किया। गुटखा मावा के कारखानों को बंद किया, छापे मारे, और यानी कि मुमताज़ मरवत ने चार्ज संभालने के बाद बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो, उनकी पूरी कोशिश है कि स्ट्रीट क्राइम में कमी आए। कैसे आएगी, कब आएगी, ये एक सवाल है जो पब्लिक की जानिब से पुलिस को किया जा रहा है। इस सिलसिले में बेहतर ये होगा कि शाहीन फोर्स को फाल किया जाए, मददगार फोर्स को फाल किया जाए, जिन थानों में नफरी नहीं है उनमें नफरी पूरी की जाए, जो मोबाइलें नाकारा हैं उनको दुरुस्त कराया जाए, और इसके साथ साथ मोबाइलों के इस्तेमाल के लिए जो MT के जो ड्राइवर होते हैं तजर्बाकार, उन्हें भी उन मोबाइलों पर लगाया जाए, क्योंकि जो थानों के सिपाही हैं, जो ड्राइवर हैं, वो मोबाइल का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं उसका नतीजा 15 दिन में ही सामने आ जाता है और मोबाइल ईंटों पर खड़ी होती है। मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस जराइम के खिलाफ, जराइम की रोकथाम के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। हम और आप सिर्फ ये एक दुआ कर सकते हैं कि शहर में आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रहे, और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मामूर हैं पुलिस एहलकार, वो अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।